انسان اس کی بارگاہ میں مولا کائنات کو دیکھے کہ جہاں سب اتنا مضبوط ہے اتنی ہی خدا کی بارگاہ میں انکساری ہے، اتنی ہی خدا کی بارگاہ میں گری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول خدا نے خود فرمایا علی خدا کو میرے اور آپ کے سوا کوئی نہیں پہچانتا۔ جتنی انسان کی معرفت ہوتی ہے اتنا ہی انسان جو ہے وہ خالق کو پہچانتا ہے، اور جتنا اس کو پہچانتا ہے اتنا اس کے بارگاہ میں بکھرتا چلا جاتا ہے۔ آپ اللہ کے ولیوں کو دیکھیں، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، رسول خدا سے بہتر تو خدا کو کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ جب خدا کہہ رہا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں تو میں نے رسول خدا کے نور کو خلق کیا، یعنی اول خلقت جو ہے وہ خود پیغمبر کی ذات ہے، وہ نبی کہ جس کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے میں نے نبی تمہارے لیے پوری کائنات کو خلق کیا ہے، تمہاری محبت میں خلق کیا ہے، وہ نبی کہ جس کو پروردگار رحمت للعالمین بنا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ پوری دنیا کو دیا اور 99 حصے میں نے اپنے حبیب کو دیے۔ وہ نبی خدا کی بارگاہ میں کیا کہہ رہا ہے؟ فقری فخری، میری محتاجی تیری بارگاہ میں افتخار ہے کہ میں تیرا محتاج ہوں۔ رب لا تقلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، پروردگار مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے حال پہ مت چھوڑ۔ بڑا اس کو پہچاننا ضروری ہے۔ امام علی کو اگر پہچانتے ہیں تو امام علی کے خدا کو پہچانے کہ جس کی خاطر علی نے اگر جنگ میں ہے تو تلواریں چلائی ہیں، اور اگر خاموشی پہ آیا ہے تو گلے میں رسی بھی بندھوا لی ہے۔ وہ ایک یہودی جس نے امام کو مدینہ میں سالت میں دیکھا تو مسلمان ہو گیا، کہا کیوں؟ کہا میں علی کو جانتا ہوں کہ کس طرح یہ جنگوں میں لڑتا تھا، اگر آج یہ خاموش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسی کا مذہب حق ہے۔ علی یہ ہے، کس کی خاطر امام علی قربانی دے رہا ہے؟ کس خدا کی خاطر یہ سب کر رہا ہے؟ کس خدا کی بارگاہ کی خاطر؟ کس کو راضی کر رہا ہے علی؟ کہ جب ضربت لگی تو کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہوا۔ مولا اتنی کامیابیاں تھیں، ہر چیز آپ ہی کی تو کامیابی تھی؟ ہاں نہیں، یہ کامیابی ہے کہ علی حق کے راستے پر اور اللہ کے راستے پر اپنا اختتام کروا رہا ہے، یہ کامیابی ہے۔ تو اس کامیابی کو ڈھونڈیں، آپ جانو خدا کو پہچانیں۔ شب قدر ہے، خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کریں، کاؤنٹنگ میں مت جائیں، یہ پڑھ لیا وہ پڑھ لیا، اچھی بات ہے آپ ساری چیزیں کریں، لیکن اس پورے پڑھنے میں میرا خدا سے رابطہ کیسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور یہ رابطہ خالی نہیں ہو سکتا کہ میں مسجد میں ہوں تو میرا رابطہ ہے، باہر نکلوں تو رابطہ نہیں ہے، نہیں۔ مخلوق مجھ سے ناراض ہے اور میں خدا کو راضی کرنے چلا ہوں، یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ شب قدر میں آپ نے لوگوں کا دل دکھایا ہو، لوگوں کا حق کھایا ہو، اور آپ سر پہ قرآن رکھ کر بولیں بکا یا اللہ بکا یا اللہ بکا یا اللہ، کیسے ہوگا بکا یا اللہ؟ جب آپ کوئی شخص آپ سے راضی نہیں ہے، کسی شخص کو آپ نے نقصان دیا ہوا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان مخلوق کا شکر نہ کرے اور خالق کی بارگاہ میں شکر کرنے چلا جائے۔ خدا کو پہچانے عزیزان محترم، روز محشر اسی کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، کوئی نہیں ہوگا۔ مالک یوم الدین وہی ہے، اس سے کہاں ہے لا یمکن الفرار من حکومت، تیری حکومت سے فرار ممکن ہی نہیں ہے پروردگار، کہاں جاؤں گا میں؟ اور وہ ہر چیز کو عیاں کرے گا، ہر چیز کو کھولے گا۔ یہاں تو انسان کور کر لیتا ہے، باتوں کو چھپا لیتا ہے، کپڑے اچھے پہن کے، خوشبو اچھی لگا کر انسان اپنے اندر کی ہر چیز کو چھپا دیتا ہے۔ روز محشر تھوڑی چھپائے گا، وہ تو ہر چیز، کیونکہ مالک وہی ہے۔ تو کیا واقعاً اس کی بارگاہ میں ہم شکستہ دل ہو کے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ کیا اپنے آپ کو صاف کر کر اس کی بارگاہ میں آج آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں؟ عزیزان محترم، حضرت یونس کو دیکھیں آپ، اللہ کا نبی ہے، معصوم ہے، مگر اپنی قوم کے معاملے میں جلدی میں کہ انہوں نے اگر عذاب نہیں بھیجا تو تھوڑا سا خدا سے ترک اولا کی طرف چلے گا۔ خدا نے نبی کو
3 اندھیروں میں ڈال دیا نبی کو. 3 تاریکیاں، 3 ظلمات. کون سی؟ رات، سمندر کا پانی اور مچھلی کا پیٹ. 3 اندھیروں میں اللہ کا نبی چلا گیا، 3 اندھیروں میں. اور وہاں جا کر پھر حضرت یونس کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں نے ظلم کیا پروردگار، میں نے ظلم کیا. وہ تو نبی ہے، معلوم معصوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ذرا سا کچھ ہوا تو کس طرح خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو گڑ گڑا رہے ہیں. ظالم محترم، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بہتر ہے. میں اپنی زندگی میں کتنی راتوں سجدے میں گیا اور میں نے یہ کہا ہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیا مجھ سے غلطی نہیں ہوتی؟ کیا میں کوتاہی نہیں کرتا؟ کیا میں کسی کا حق یا کسی پہ ظلم نہیں کرتا؟ ظلم کا مطلب کسی کو مارنا تھوڑی ہے سر جا کر. اپنے اوپر ظلم کرنا، اپنی خواہشات کی پیروی کرنا، انسان ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر. اپنے آپ کو نقصان دینا، گناہ کرنا، غیبت کرنا، آنکھوں سے گناہ کرنا، کانوں سے غلط سننا، خوب یہ ظلم ہے اپنے اوپر. کیونکہ یہ سب میرا نہیں ہے، اصل مالک وہ ہے اس کا. تو کیا میں اس کی اس نعمت پہ ظلم نہیں کر رہا؟ کہ جواب دینا پڑے گا. خوب ظلم کے مقابلے میں عدالت ہے، انسان عدالت قائم کرے. آج کیا ہم واقعاً امام زمانہ کے لیے معاشرہ بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے؟ امام علی علیہ السلام کے لیے ہم گریہ کرتے ہیں. کیسے لوگ تھے امام کو اکیلا چھوڑ دیا، کیسے لوگ تھے امام تنہا ہو گئے، کیسے لوگ تھے امام کی بات نہیں سنتے تھے. آج ہم امام زمانہ کی بات سن رہے ہیں، آج ہم امام زمانہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. پہلی چیز انسان خود ہے، دوسری اس کا گھر ہے، تیسری اس کی کمیونٹی ہے. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو انسان بہتر کرے، پھر انسان اپنے گھر کو بہتر کرے. کیا ہمارے گھر ایسے ہیں؟ ہم مولا کو مانتے ہیں، مولا کو مانتے ہیں، جناب سیدہ کو مانتے ہیں، ان کی سیرت پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا صرف یہ ہماری خوشیوں میں منقبت تک ہے یا ہمارے گھروں کے اندر بھی ہیں؟ کیا ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت واقعی ایسی کر رہے ہیں جو جناب سیدہ کی سیرت پر ہو یا نہیں ہو؟ وہ خاتون کے جو ان مشکلات کو دیکھتی رہی ہیں زان محترم، ہر معاملے میں خاتون اپنا کردار ادا کرتی. جناب سیدہ گو کے رسول خدا کی بیٹی ہیں، سیدۃ النساء العالمین ہیں، مختلف الملائکہ، ملائکہ ان کے گھروں میں نازل ہو رہے ہیں. مگر اس کے بعد بھی جب کام ولایت کا آیا تو اپنا گھر چھوڑا اور مدینہ کے دروازوں کو کھٹکھٹایا. کس لیے کھٹکھٹایا؟ شوہر کے لیے نہیں، وقت کے امام کے لیے. وہ وقت کا امام تھا. کیا آج ہم اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، کیا وہ اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کے لیے تیار کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی؟ کیا ان کے اندر صبر، پیشنس؟ سوسائٹی آج سوسائٹی میں کتنی اوورآل پوری دنیا، مجھے آپ کا تو اتنا علم نہیں بہت زیادہ، لیکن آج پوری کمیونٹی کے اندر آپ دیکھ لیں، ہر جگہ دیکھ لیں، میں ہر جگہ جاتا رہتا ہوں، مشکلات ہیں. آج ہمارے گھر نہیں ہیں. آج ہر چیز میٹرلسٹک ہے، مادے، رشتے بھی میٹرلسٹک. ذرا سی کچھ بات ہوتی ہے تو جس طرح ون ٹائم پیپر یوز کرتے ہیں ہم لوگ کھانے میں، اسی طرح رشتے بھی 2 منٹ میں ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. ہم احساس ہی نہیں کرتے کہ صدر اسلام میں لوگوں نے کتنی مشکلات جھیلی. کربلا پر ہم روتے ہیں، خواتینوں پر ہم جو ہے وہ سلام پیش کرتے ہیں ان مشکلات میں، لیکن آج ہماری مائیں، بہن، بیٹیاں ذرا سے بھی چیزوں کو برداشت نہیں کرتی ہیں اور رشتوں کو کاغذ کی طرح توڑ کے پھینک دیتی ہیں. تو کیا ایسے گھروں میں امام زمانہ کا سپاہی پیدا ہوگا؟ کیا ایسے دامن میں وہ اولاد پرورش پائے گی کہ جو علی اکبر کے راستے پر چلے گی؟ نہیں ہوگی. تو ہم اپنے آپ کو ریفارم کریں. جانے محترم، ان مشکلات کو، ان چیزوں کو، خاص طور پہ جوان جو ہمارے مجالس میں آتے ہیں، نہیں آتے. لوگ کہتے ہیں جوان آتے نہیں ہیں. خوب کیوں نہیں آتے جوان؟ قصور ہمارا ہے. ہم نے مسجد امام بارگاہوں کو کیوں نہیں اپ گریڈ کرتے؟ اپ گریڈ سے مراد صرف یہ نہیں تو ساؤنڈ سسٹم اچھا لگا لیا، چیزیں جو ریکوائرمنٹ ہیں آج زمانے کے حساب سے، آپ اپنے جوانوں کو انگیج کریں. اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ دوسری طرف جائیں گے. مطلب قصور ہمارا ہے، قصور کسی اور کا نہیں ہے. آج دنیا جو ہے وہ مختلف طریقے سے پریشر کے اندر ہے. آج جو ہے وہ دنیا ایمان چھیننا چاہتی ہے. دشمن کو پتا ہے کہ جس کے پاس ایمان ہوگا وہ کہیں